امریکہ میں جنسی طور پر پھیلنے والی بیماریوں کی شرح میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ان بیماریوں میں آتشک اور سوزاک بھی شامل ہیں، جن میں گزشتہ سال کے مقابلے میں بالترتیب 10 اور 7% کمی دیکھی گئی ہے۔ سوزاک سے مراد پیشاب کی نالی میں سوجن یا سوزش والی متعدی بیماری ہے۔ آتشک یعنی پیشاب کی نالی میں بیکٹیریا۔ امریکہ میں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز میں گزشتہ چند برسوں میں انتہائی اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، جسے خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے وبائی صورت کے طور پر رپورٹ کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی چند وجوہات میں HIV سے بچاؤ کی ادویات کے استعمال میں اضافہ بھی شامل ہے۔ ان ادویات میں، جنہیں پریپ بھی کہا جاتا ہے، کو استعمال کرنے والے افراد غیر محفوظ سیکس کے باوجود HIV سے بہت حد تک محفوظ رہتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ان ادویات کے استعمال میں اضافے کے ساتھ کانڈم کے استعمال میں کمی اور غیر محفوظ سیکس میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ STIs میں اضافے کی وجوہات میں سیکس ایجوکیشن پر کم توجہ اور عالمی وبا کے دوران ٹیسٹنگ اور علاج میں کمی بھی شامل ہے۔ گزشتہ برس آتشک، سوزاک اور کلامیڈیا کے 24 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے۔ ان میں 16 لاکھ کلامیڈیا، سوزاک کے 6 لاکھ اور 2 لاکھ کے لگ بھگ آتشک کے کیس رپورٹ ہوئے۔ امریکہ میں 1940 کی دہائی میں ان بیماریوں کی اینٹی بایوٹکس کی دستیابی کے بعد مسلسل کمی ہوتی رہی، لیکن پھر 2002 کے بعد یہ کیس پھر سے بڑھنے لگے۔ ان میں ہم جنس افراد، خصوصاً مرد، سب سے زیادہ متاثر ہو رہے تھے۔ ماہرین ان بیماریوں کی کمی کی شرح کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں، جن میں ایک اینٹی بایوٹک ڈاکسی سائکلین کا استعمال بھی شامل ہے۔ مارننگ آفٹر پل کہلائے جانے والی اس دوائی کے بارے میں سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر اس دوا کو غیر محفوظ سیکس کے 72 گھنٹے تک کھایا جائے تو آتشک، سوزاک اور کلامیڈیا کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 2022 میں مونکی پاکس کے پھیلنے کے بعد بھی، جس میں ہم جنس افراد اور بائی سیکشولز کی تعداد زیادہ متاثر ہوئی، ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگوں کا انفیکشن پیدا ہونے کے بعد ٹیسٹنگ کے لیے آمادہ نظر آنا بھی ان کیسز میں کمی کی وجہ بنا۔ ایک اور وجہ اس سلسلے میں ہیلتھ کیئر میں سرمایہ کاری اور امریکی کانگریس کی جانب سے اس سلسلے میں $1.2 ارب کی فنڈنگ بھی شامل ہے۔